اچھا جی، ولادت باسعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول ایک عام الفیل یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئی۔ اس وقت نوشیروان کی تخنشینی کا 40واں سال تھا۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ نوشیروان جو کہ فارس اور ایران کا بادشاہ تھا، اس کا 40ویں سال جب چل رہا تھا خلاف ان کی بادشاہی کا، تو اس وقت آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اور یہ 12 ربیع الاول یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، بعض جگہ پر 8 ربیع الاول ہے، 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، تو یہ مختلف اس میں روایات آئے ہیں۔ جو لوگ 12 ربیع الاول کو اس طرح مناتے ہیں، یہ بھی بدعات ہیں کہ چراغاں کرنا، روشنیاں کرنا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ چیز وغیرہ جو ہے نا کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ ادا کرنا وغیرہ یہ سارے کے سارے بدعات میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 20 یا 22 اپریل اگر آپ سے سن میں پوچھا جائے تو پھر آپ نے یہ بتانا کہ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کی تاریخ تھی کہ آپ علیہ السلام کیا ہوئے، پیدا ہوئے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا جی اچھا آپ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سوق اللیل میں۔ سوق اللیل مکہ کا ایک بازار ہے، وہاں پر ایک سوق اللیل ہے، ایک بازار تھا، وہاں پر آپ کی پیدائش وہ ہوئی تھی۔ اور سوق اللیل پر میں نے دیکھا ہے، یہ جب آپ جا رہے ہیں نا صفا مروہ سے آگے جب مینا کی طرف جائیں گے تو صفا مروہ سے جیسے نکلیں گے وہاں پر ایک جگہ ہے جدھر آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، آج کل ادھر ایک لائبریری بنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ادھر کیا بنی ہے؟ لائبریری بنی ہے، ٹھیک ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ میں گئی تھی وہاں پر، سر میں عمرے کے دوران گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم اندر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی۔ اچھا، بس بہرحال یہ جو جگہ ہے نا یہ آپ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے، اور آج کل ادھر ایک لائبریری سی بنی ہوئی ہے۔ جیسے آپ صفا مروہ سے نکلیں گے نا، وہ جدھر لوگ پیدل جاتے ہیں مینا کی طرف سے، ادھر ہی ہے، بالکل نزدیک ہی ہے۔ اچھا جی جی سر، میں نے صرف باہر سے دیکھا تھا وہ دروازہ، لیکن اندر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اچھا اچھا ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد حد عرباز بن ساریہ سے بھی تقریباً اسی مضمون کی ایک روایت وہ نقل فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمے کے طور پر ظہور پذیر ہوئی، یعنی ایوان قصہ کی 14 کنگوری یعنی گر گئے تھے، 14 کنگرے اس میں پڑ گئے تھے۔ اچھا یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کس طرح کے محل میں کتنے وہ پڑ گئے تھے؟ وہ شک نہیں ہوتا، شک جب پڑ جاتا ہے وہ 14 تو یہ بھی آپ انڈر لائن کریں، اہم سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ 14 اس کو انڈر لائن کر لیں۔ اچھا جی، مجوسوں کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ جو ایران اور فارس میں بلخ کا آتش کدہ تھا جو ہزاروں سال سے یا سینکڑوں سال سے اس میں آگ جلتی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کی پیدائش کی وقت سے وہ کیا ہوا؟ وہ بجھ گیا تھا وہ آتش کدہ، ٹھیک ہے۔ بحیرہ آتش کدہ جدھر آگ جلتی ہے نا، وہ لوگ یہ مجوسی لوگ جس آگ کی وہ کرتے ہیں نا، پوجا کرتے ہیں۔ ایوان کسرا جو کسرا کا جو محل تھا، جو ان کا محل تھا جہاں وہ رہتے تھے، تو وہ جو کسرا جو بادشاہ تھا نا ایران کا، ان کے دربار یا ان کے محل میں 14 جو ہے نا وہ شک پڑ گئے تھے۔ شک نہیں ہوتے جس طرح وہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو، کنگ، ہاں شک نہیں ہوتا جس کو شک ہم کہتے ہیں، یعنی کہ جس طرح زلزلہ آ جاتا ہے نا، دراڑے جس کو ہم کہتے ہیں، دراڑے۔ جیسے سر شک القمر کا واقعہ تھا، شک پڑ جانا کمر میں، وہ سارے دراڑ پڑ گئے۔ ہاں جی، وہ اس طرح شک کے ہم اس پشتوں میں شک بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی شک کہتے ہیں، اور اس طرح اردو میں بھی شک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بحیرہ ساویہ خوش ہو گیا اور اس کی گرج منہدم ہو گئی، یہ بہی کی روایت ہے، لیکن محمد نے اس کو درست، بہرحال یہ دو پہلے جو ہے نا اس کو آپ یاد کر لیں۔ اچھا، ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی، وہ شادہ اور فرحاں تشریف ہے، اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کا شکر ادا کیا اور آپ کا نام محمد تجویز کا۔ اچھا یہ یہاں پر ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام محمد آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا، اس کو انڈر لائن کر دو، یہ اہم سوال ہے۔ اور آپ کا نام احمد جو رکھا تھا وہ آپ کی والدہ آمنہ نے رکھا تھا۔ کس نے رکھا تھا؟ آمنہ نے رکھا تھا۔ اور تیسرے نمبر سوال، آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری عبد المطلب کو کس نے پہنچائی تھی؟ ام ایمن نے۔ کس نے؟ ام ایمن نے، جس کا اصل نام کیا تھا؟ برکہ۔ برکہ اس کا اصل نام۔ یہ ابو لہب کی غلام تھی نا، کنیز تھی نا؟ نہیں نہیں، وہ سویبہ تھی۔ نہیں، وہ سویبہ تھی۔
وہ سویبہ تھی، ہاں، اور سویبہ کی آزادی، وہ کنیز تھی، لونڈی تھی ابو لہب کی، تو وہ چلی گئی سویبہ. بعض لوگ اس کو صوبیہ کہتے ہیں، لیکن صوبیہ نہیں، یہ سویبہ ہے. وہ چلی گئی اور ابو لہب کو کہا کہ آپ کا بھتیجا جو ہے نا وہ پیدا ہوا. تو اس وقت تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ میرا بھتیجا پیغمبر ہوگا، ہمارے خلاف ہوگا. تو انہوں نے اس کو 2 انگلیوں کی نشان، یہ آزادی کا نشان نہیں تھا وکٹری والا، ایسا کیا، ایسا نشان. اس کا مطلب یہ تھا کہ بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری سن کر انہوں نے کہا کہ سویبہ تو آزاد ہے. انہوں نے ایسی وکٹری کا نشان کیا. تو ایک جگہ میں نے ویسے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اب پتہ نہیں روایت ضعیف ہے یا جیسی بھی ہے، کہ قیامت کے دن کہتے ہیں کہ ابو لہب پر سارا جسم تو جل رہا ہوگا آگ میں، لیکن اس کی 2 انگلیاں جو ہے نا یہ صحیح سلامت رہے گی، اس پر اس کو آگ اس کو نہیں جلائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری میں انہوں نے ایسے 2 انگلیاں اس طرح وکٹری کا نشان بنا کے حضرت سویبہ کو کیا کر دیا تھا، آزاد کر دیا تھا. ٹھیک ہے نا. بہرحال یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ عبد المطلب تک پہنچانے کا خبر ام ایمن برکہ نے پہنچایا، سویبہ کو نے ابو لہب کو پہنچا، سویبہ کو آزاد کیا تھا. پھر کس نے؟ ابو لہب نے. اور ابو لہب کا اصل نام جو تھا نا وہ بھی لکھ لیں، اس کا نام تھا عبد العزہ. کیا نام تھا اس کا؟ یہ لکھ لو، عبد العزہ. ٹھیک ہے. اور اس کی عبد العزہ ویسے ابو لہب کا اصل نام تھا. ابو لہب اس کو اس لیے کہتے ہیں، لہب کا معنی شغل مارنا. لہب کا معنی کیا ہے؟ شغل مارنا. تو چونکہ یہ اتنی خوبصورت تھے، اتنے زیادہ خوبصورت تھے، سفید اور گورے رنگی تھے، کہتے ہیں کہ جب مکہ کی گلیوں میں یہ جاتے تھے نا تو عورتیں گھروں کی دیواروں سے اوپر ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا اوپر دیواروں پہ اور اس طرح اوپر کمروں پہ جو اوپر چڑھ جاتے تاکہ اس کو دیکھے. تو یہ اتنے خوبصورت، اس لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا اصل نام جو تھا وہ عبد العزہ تھا. اور اس کی جو زوجہ جو بیوی تھی نا، جس کا ام جمیل نام آپ نے سنا ہوگا، حمالۃ الحطب، اس کا وہ بھی تھا، وہ جو تبت یدا ابی لہب وتب والی صورت میں، اس کا اصل نام تھا اروا. اروا کس کا نام تھا؟ ام جمیل کا، جو ابو لہب کی بیوی تھی. تو اس کا اصل نام بھی کیا تھا؟ وہ اروا تھا. تو یہ بھی آپ انڈر لائن کر لو، اس کو لکھ لو. ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ کا نام محمد تجویز کیا، یہ نام عرب میں معروف نہ تھا. پھر عرب دستور کے مطابق آپ کے والدہ کے بعد عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا، یعنی 7ویں دن آپ علیہ السلام کا جو ہے نا وہ ختنہ کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، آپ کو آپ کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا. اچھا، یہ بھی ایک اہم ہے کہ سویبہ نے دودھ پلایا تھا آپ علیہ السلام کو 3 یا 4 دن بعد. اس کو آپ لکھ لو اپنے پاس، یہ اہم سوال ہے. 3 یا 4 دن بعد، پیدائش کی 3 یا 4 دن بعد سب سے پہلا جو آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا عورت نے، اس کا نام سویبہ تھا. اور اسی سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. یہاں حضرت حمزہ آپ علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور رضائی بائی بھی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ رضائی بائی بھی ہیں اور اس طرح کے اور چچا بھی ہیں. اور آپ علیہ السلام کو ان سے انتہائی محبت بھی تھی، اس لیے کہ آپ اور ان کی عمر تقریباً اتنا اس میں فرق بھی نہیں تھا، اور رضائی بائی بھی تھے اور چچا بھی تھے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کی بہت پیار اور محبت بھی تھی. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس وقت اس کی اور یہ جو سویبہ نے 3-4 دن بعد دودھ پلایا، اس سے پہلے اس کی ماں جو تھی آمنہ رضی اللہ وہ پلا رہی تھی. ہاں بالکل وہی تھے. اچھا، اس وقت اس کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا. سویبہ نے آپ سے پہلے حمزہ بن عبد المطلب کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا. آپ دیکھو، مسروح یہ بھی آپ علیہ السلام کے رضائی بھائی تھے، حمزہ یہ بھی رضائی بھائی تھے، اور ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی یہ بھی آپ کے رضائی بھائی تھے. اور ایک اور تو بات آپ کو بتاؤں، یہ جو ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ان کی پہلی جو بیوی تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام سنا ہے آپ نے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو عبد الاسد مخزومی کی شہادت کے بعد ان کی آپس میں بہت پیار اور محبت تھی. کن کے درمیان؟ یعنی عبد الاسد مخزومی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان بڑی پیار اور محبت تھی. ان کا بہت دردناک واقعہ ہے، بہت ہی، جب وہ ہجرت کر رہے تو اتنی تکالیف. تو یہ جب انہوں نے آپس میں ایک عہد بھی اس طرح کیا تھا کہ ابو